اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ انسان تا د نیکۍ او د بدۍ کولو اختیار ورکړی دنیا کې. چنانچہ فرمائی دنیا دار الامتحان دا عمل ځای دی او آخرت د جزا او د بدلې ځای دی. دې دنیا کې اس یو انسان نہ ہمیشہ دا پر رغل نہ بہ ہمیشہ ہی. کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، محفل کا ہے رنگ وہی، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں. اب اس دنیا کے اندر ایک طرف شیطان بندے کو گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور انسان کا نفس بھی انسان کو گناہ پہ آمادہ کرتا ہے، لیکن دوسری طرف رحمان انسان کو اپنی بندگی اور نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے. اب یہ انسان کی مرضی ہے کہ یہ رحمان کے راستے کو اپناتا ہے یا شیطان کے راستے کو اپناتا ہے. اللہ جل شانہ کا یہ قانون اور یہ دستور ہے، مَن یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا برا بدلہ پائے گا یہ، اور جو انسان بھی نیک عمل کرے گا اس کا بدلہ اس کو اچھا ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اگر انسان انسانیت کی تاریخ کو دیکھ لے اور اس امت سے پہلے امتوں کا حال دیکھے تو جس قوم نے بھی اللہ جل شانہ کی نافرمانی کی ہے، سرکشی کی ہے، اللہ جل شانہ کے عظمت، الوہیت اور بندگی کے سامنے انہوں نے اپنی منمانی والی زندگی کو اپنایا ہے، اللہ جل شانہ نے اس امت کے لیے نشان عبرت اس کو بنا کر دکھایا ہے. اب دیکھو، ابلیس اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے عزازیل طاؤس الملائکہ بنتا ہے، لیکن وہی ابلیس جب اللہ جل شانہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ جل شانہ پھر ان کو راندہ درگاہ بنا دیتا ہے. فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. اللہ جل شانہ اس کو اپنے در سے ہمیشہ کے لیے ملعون بنا دیتا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. روز جزا تک مسلسل وہ اللہ جل شانہ کی رحمت سے دور ہوتا جائے گا، دور ہوتا جائے گا. اب اس کی مثال ایسا ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر کی طرف ہر قدم پہ اس کی اپنی گھر کی طرف سفر ہو تو ہر قدم پہ وہ قریب ہو رہا ہوتا ہے، اور ایک بندہ اپنے گھر سے کسی اور طرف جا رہا ہو تو ہر قدم پہ یہ دور ہو رہا ہوتا ہے. تو شیطان اللہ جل شانہ کی رحمت سے لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور بندہ جب بندگی والے اعمال کو اختیار کرتا ہے تو قدم پہ قدم، لمحہ بلمحہ یہ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کے قریب ہو جاتا ہے. اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ جل شانہ کہ جب حکم عدولی ہو گئی اور باز نہیں آ رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو 950 سال تک دعوت دی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اللہ جل شانہ سے پھر حضرت نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، رب لا تذرنی کہ اللہ اب روئی زمین کے اوپر کسی کو بھی، کسی کافر کے گھر کو بھی نہ چھوڑ. اللہ جل شانہ نے پھر طوفان نوح ان پر لے کے آیا، اور ان سب کو صرف نیکوں کے علاوہ 80 یا 82 لوگ تھے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پہ ایمان لے کے آیا تھا اور سرکشی والے راستے کے بجائے رحمان کے راستے کو اپنایا تھا، وہ لوگ بچ گئے. اللہ اکبر کبیرہ.
پھر ایک اور قوم بھی آیا جس کو قوم عاد. اب یہ قوم عاد والے طاقت میں بڑے سخت تھے. من اشد منا قوہ، خود کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ طاقتور کوئی ہے. اور اللہ خود فرماتے لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ جل شانہ نے اس روز زمین پر ان کے برابر طاقت والا کسی کو پیدا نہیں کیا تھا، اس کے مقابلے کے کوئی بھی نہیں تھے. لیکن فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، اللہ جل شانہ نے ان پر ایسی تیز آندھی بھیجی اور پھر ان کو ایسا کر دیا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہ جس طرح کھجور کے تنے زمین کے اوپر پڑے ہوں. پھر اس کے بعد اسی طرح قوم سمود والے آئے، اللہ نے ان کو بھی سرکشی کی وجہ سے ختم کر دیا. اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا قوم، اللہ رب العزت نے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ مانگا. اللہ رب العزت نے ایک خشک چٹان سے ایک اونٹنی پیدا کی اور حاملہ تھی، اسی وقت بچہ دیا. اب وہ اونٹنی پوری قوم کو وہ دودھ دیتی تھی. ایک دن وہ پانی پیتے تھے اور ایک دن اس اونٹنی کا نمبر رکھ دیا. اب اس میں سے کچھ سرکش لوگ مل کے انہوں نے اس اونٹنی کو مارنے کا ارادہ کیا. جب اونٹنی کو مار دیا، اللہ جل شانہ کا عذاب ان پر نازل ہو گیا. اس سے پہلے ان کے نبی نے ان کو خوب سمجھایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اس وجہ سے اوندے منہ پڑے رہے زمین کے اوپر. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک چیخ ماری، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان کو بھی ختم کر دیا گیا. اس کے بعد پھر جب قوم لوط نے بھی اللہ جل شانہ کے ایک فطرتی طریقے سے اپنے شہوت اور ضرورت کو پورا کرنے کی بجائے اس راستے کو اپنایا جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اب دیکھو ہمارے عزت فرماتے جزاء من جنس العمل، جیسا انسان عمل کرے گا اس کا بدلہ بھی اسی طرح پائے گا. اب انہوں نے الٹا عمل کیا، اللہ رب العزت نے بھی ان کو عذاب بھی ایسا دیا. فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. اللہ رب العزت نے زمین کو جو نا ان پہ پلٹا دیا، الٹا کام کرتے تھے. اللہ رب العزت نے ان پہ زمین کو پلٹ کے اٹھایا، زمین پہ دے مارا اور پتھروں کی ان کے اوپر بارش کی. اس کے بعد قوم شعیب، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر فرشتے کو بھیجا، ان کے اوپر ایک چیخ ماری اور ان کے کلیجے پٹ گئے. اس کے بعد آپ لوگ فرعون کا حال دیکھ لیں، کتنا سرکش اور جابر بادشاہ تھا کہ پوری زندگی ان کے سر کے اوپر درد بھی نہیں آیا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا. اللہ رب العزت کے حکموں کو نہ مانا، سرکشی کی، اپنے آپ کو خدا بنا کے بیٹا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اللہ رب العزت نے دیکھو اس بدماش کو ایسے ہلاک کر دیا جس پانی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریین جا رہے، اسی پانی کے اندر اللہ نے غرق کر دیا. اور دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم ان کو دیکھ رہے تھے. اب دیکھو وہی ظالم جو پوری زندگی آپ کو تنگ کر رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے کلیجے کو پھر ٹھنڈا کر دیا، ان کے نظروں کے سامنے اللہ نے ان کو ختم کر دیا. اللہ ہمیشہ اپنے دین کے دشمنوں کو ان کی نصرت کرنے والوں کے سامنے ایسا ہلاک کر دیتے ہیں. پھر اس کے بعد قارون کے حال کو دیکھ لیں، اپنے مال کا نشہ تھا ان کو. فخسفنا به وبداره الارض. اب جب ان سے زکوٰۃ مانگا گیا، تاوان سمجھ بیٹھے، اور یہ تو اس کو اپنی صلاحیت بیٹھے کہ یہ تو میں نے اپنی صلاحیت سے حاصل کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا فخسفنا به وبداره الارض. اللہ رب العزت نے اس کو بھی زمین کے اندر دنسا دیا اور اس کے خزانے اور مال کو اس کے سر کے اوپر رکھ کے لے جاؤ اس کو اپنے ساتھ. اللہ جل شانہ کو تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں. اب قیامت تک
یہ زمین کے اندر دنستا جاتا رہے گا، دنستا جاتا رہے گا، دنستا جاتا رہے گا۔ اب میرے دوستو، دین یہ نصیحت ہے، الدین النصیحہ۔ اللہ کے محبوب فرماتے دین خیرخواہی کا نام ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے، یہ انسانیت کے خیرخواہ بن کے آئے ہیں۔ انہوں نے اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنی خوشیوں کو انسانیت کے اوپر اور اپنی امت کے ہدایت کے لیے وقف کیا، خود کو تکلیف میں رکھا، تکلیف سہے، لیکن انسانیت کے خیرخواہ رہے۔ اب دیکھو بنی اسرائیل، ان کے بارے میں اللہ فرماتی وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ۔ جب انہوں نے بھی یہ سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کی، اللہ رب العزت نے ان کے اوپر بھی ذلت اور مسکنت کو ان میں مبتلا کر دیا، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ رب العزت کے غضب کو، غصے کو، جلال کو رحمت کے مقابلے میں خود اپنے اوپر لازم کر دیا۔ اللہ رب العزت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں ہم کسی پر تو ظلم نہیں کرتے، یہ تو لوگ خود اپنے لیے ظلم کو خرید دیتے ہیں، خود ظلم کا راستہ منتخب کرتے ہیں۔ اب دیکھو اللہ جل شانہ قرآن کے اندر فرماتے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تو کنڈیشنل اللہ رب العزت کنڈیشن رکھتے، اگر اچھا راستہ اختیار کرو گے، نیکی تقوی والی راستے کو اپناؤ گے، اللہ رب تو برکتیں ہی برکتیں آپ کے لیے، برکتوں کے راستے کھول دے گا۔ اور اللہ فرماتے ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ رب کیا کرے گا کہ تمہیں عذاب دے دے، اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا اگر تمہیں عذاب دے دے۔ ان شکرتم وآمنتم، اللہ فرماتے اگر تم شکر گزار بندے بنو اور ایمان والے بنو تو اللہ جل شانہ عذاب دے کے کیا کرے گا، اللہ رب العزت تو دینے سے خوش ہوتا ہے۔ اب دیکھو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو امتیں تھے، انہوں نے یعنی ان کی زندگی ایک قسم کی سرکشی کے اندر یہ لوگ مبتلا ہو گئے۔ ہر قوم ایک ایک گناہ کے اندر اسپیشلسٹ بن گئے۔ اللہ رب العزت نے اس گناہ کے اوپر ان کو پکڑ لیا۔ لیکن اس امت کے حال کو بندہ دیکھ لینا، اس امت کے اندر ہر گناہ ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے یہ بچا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اجابہ میں، اب بھی موجود ہے اس مسجد اجابہ میں، جس کے اوپر ابھی ایک خوبصورت مسجد بنا ہوا ہے، وہاں پر 3 دعائیں مانگے۔ اے اللہ میری امت کی شکل مسخ نہ ہو۔ تو پہلے امتوں کے جب بھی وہ گناہ کرتے تھے ان کے شکل، کسی کو بندر بنائے، کسی کو خنزیر بنایا۔ اب دیکھو میرے دوستو، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو بے شک اللہ رب العزت ظاہری شکل کو تو مسخ نہیں کرتے، لیکن باطنی شکل کو مسخ کرتے ہیں۔ انسان جس قسم کا گناہ کرتا ہے اس کا باطنی شکل اس جیسے بن جاتا ہے۔ کسی کی شکل بندر، کسی کی شکل کھتے، کسی کی شکل خنزیر اور کسی کی شکل گدھے کی طرح بن جاتا ہے، اور انسان باطنی شکل کے اوپر قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مانگی، اے اللہ میری امت کے شکل مسخ نہ ہو، اور دوسرا دعا یہ مانگا تھا، اے اللہ ان پر ایسا قوم اور دشمن مسلط نہ ہو جو ان کو مکمل طور پر ختم کرے، تو یہ امت مکمل طور پر بھی ختم نہیں ہو سکے گا۔ اور تیسرا دعا یہ مانگا تھا ان کی آپس میں اختلاف نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے 2 دعاؤں کو تو قبول فرمایا، لیکن یہ جو تیسری دعا مانگی تھی ان کی آپس میں اختلاف نہ ہو، یہ قبول نہیں ہوئی۔ اس امت کے اندر یہ نااتفاقی اور اختلاف چلتا رہے گا۔ اب میرے دوستو،
فرماتے نا جیسے کرو گے ویسے برو گے، عدلے کا یہ بدلہ ہے۔ اللہ فرماتے فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب انہوں نے مجھے متاسف کیا پس میں نے ان سے انتقام لے لیا۔ اب میرے دوستو، جب اللہ جل شانہ انتقام لینے پہ آتا ہے نا تو بندے کو پھر سبق سکھاتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس کو نہ دیکھو کہ چھوٹا گناہ ہے یا بڑا گناہ میں کر رہا ہوں، بلکہ آپ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ لے جس کا آپ نافرمانی کر رہے ہو۔ تو انسان زندگی کے اندر اللہ جل شانہ کی کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے۔ اللہ جل شانہ قرآن عظیم الشان میں فرماتے ہیں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اگر آپ لوگ توبہ کریں اور نماز پڑھ لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ لوگ دین کے اندر آپ کے دوست بھائی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ فرماتے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، جب انہوں نے اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے رسول کی نافرمانی کی پس اللہ جل شانہ نے پھر ان کو پکڑ لیا، اور زبردست قسم کا اللہ نے پھر ان کو پکڑ لیا۔ یہ کس وجہ سے؟ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے جو عمل کیے۔ اللہ فرماتے وما ظلمهم اللہ ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اللہ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا لیکن یہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں گناہ کر کے۔ چنانچہ میرے دوستو ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 5 اعمال کا بدلہ اللہ رب الدنیا کے اندر 5 شکل کے اندر نقد دیتے ہیں۔ ذرا دل کے کانوں سے اس کو سن لے۔ فرماتے پہلی بات، جب بے حیائی عام ہو جائے، بے حیا سے کیا مطلب؟ انسان کو اللہ سے حیا نہ رہے اور کھلے عام یہ گناہ کرنے والے بن جائے، تو اللہ جل شانہ پھر ان کے اوپر مہلک ترین بیماریاں لے کے آئیں گے۔ وہ بیماریاں ان کا علاج نہیں ہو سکے گا اور یہ اس سے ہلاک ہوں گے۔ دوسرا عمل اور اس کا بدلہ، کہ جب کوئی قوم ناپ تول کے اندر کمی کرے گا، اللہ جل شانہ پھر ان کے اوپر ظالم حکام مسلط کریں گے جو ان کے اوپر ترس نہیں کھائیں گے۔ اب دیکھو جو ناپ تول کے اندر کمی ہے نا، یہ ہر چیز کے اندر ہم دیکھ سکتے اس کو۔ اللہ فرماتے ویل للمطففین، برا ٹھکانہ ہے، برا انجام ہے ان کے لیے جو ناپ تول کے اندر کمی کرتے ہیں۔ اب دیکھو ہر طرف ہم کام کم کرنا چاہتے ہیں اور اس کا بدلہ پورا پورا چاہتے ہیں، ہر بندہ یہی کرتا ہے اس دنیا کے اندر آج۔ اگلی بات کہ جب تم زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگو گے اور بوجھ سمجھنا شروع کر دو گے، اللہ جل شانہ تمہاری اوپر قحط کو مسلط کر دے گا، بارشیں نہیں ہوگی، فصلیں کم ہوگی، بیماریاں فصلوں کے اوپر آئے گی۔ چوتھی بات فرماتے کہ جب تم عہد شکنی کے جرم میں مبتلا ہو جاؤ گے، کسی کے ساتھ عہد کرو گے اور پھر اس کو توڑ دو گے، اللہ جل شانہ تمہاری اوپر دشمنوں کو مسلط فرما دیں گے۔ اور اگلی بات فرماتے کہ جب تم احکام خداوندی کو توڑنا آسان سمجھو گے، اللہ رب تمہارے اندر نا اتفاقی اور خانہ جنگی تمہاری اوپر مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ فرماتے ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبہ، کہ انسان رزق سے اس کو محروم کیا جاتا ہے اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اب ہم آج جو بے برکتی کا رونا روتے ہیں،
یا تنگی کا رونا روتے ہیں، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اگر انسان تقوی اور پاکیزگی والے زندگی کو اپنائے، اللہ جل شانہ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ۔ آج یہی تو بے برکتی ہے کہ ہم نے تقوی اور نیکی والے راستے کو ترک کیا ہے اور گناہوں والے راستے کو اپنایا ہے۔ اللہ فرماتے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو اللہ جل شانہ کے حکموں سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کے کلام سے روگردانی اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ ان کی معیشت کو، ان کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ چیزیں ہوتے ہوئے بھی زندگی کے اندر کوئی سکون نہیں ہوگا، بندہ بہت کمائے گا لیکن اس سے اس کے خرچے پورے نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو آج کل بہت سارے لوگ وہ عاملوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں کہ حضرت صاحب پتہ نہیں کیا ہو گیا، پہلے ہم لاکھوں میں کماتے تھے، آج جو نا کاروبار چل ہی نہیں رہا ہے، دکان کھولتے گاہک ہی نہیں آتا، فصلوں کے اندر بیماریاں ہیں، فلاں چیزیں فلاں چیزیں فلاں چیزیں، ہر بندہ یہی رونا روتے ہیں، اور بندہ پھر عاملین کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے کہ کوئی وظیفہ بتاؤ، کوئی تعویذ کر لے، کوئی کر لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستو، ہمارے کالے کرتوتوں نے ہمارے اوپر ایسا اثر کیا ہے جس کا علاج صرف اور صرف اللہ رب کی طرف رجوع کرنے سے ہی ملے گا۔ آج انسان 100% گناہوں کو چھوڑ دے، پھر اپنی زندگی کو دنیا کے اندر جنت کا نمونہ ہوا نہ دیکھے تو پھر آپ بتا دے۔ اب میرے دوستو، اللہ جل شانہ دنیا کے اندر بھی انسان کو عبرت سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر میں تھے، جب قبرص کو انہوں نے پتہ کیا تو وہ رو رہے تھے۔ اب خوشی کا عالم تھا لیکن وہ رو رہے تھے کہ یہ تو عبرت کا مقام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ دیکھو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان سے اس جگہ کو اور اس نعمتوں کو لے لیا، اور فقیر مسلمانوں کے ہاتھوں، اللہ رب العزت کے حکموں کو پورا کرنے والوں کے ہاتھوں میں ان کے چابیاں دے دیے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو کتنی نعمتیں دی تھی، آج اللہ نے بیت المقدس والی نعمت کی کنجیاں لے کر مسلمانوں کے حوالے کر دی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، لیکن آج مسلمان دیکھ لے، مسلمانوں کے عملوں کی وجہ سے آج بیت المقدس کی کنجیاں اور ان کا قبضہ غیروں کے پاس ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اندر ہم نے پوری ترقی نہیں کی۔ میرے دوستو، سب سے پہلے اللہ کے حکم کو تو پورا کریں نا، پھر سبب کے طور پر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی لے لیں۔ اب اللہ رب کے حکم میں پورے نہ ہو، آپ کے پاس جتنی بھی ٹیکنالوجی ہوگی وہ کام، اس سے وہ برکت حاصل نہیں ہوگی۔ مسلمان کے ساتھ اللہ کا کچھ اور معاملہ ہے۔ چنانچہ ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب نافرمانوں سے انتقام لیتے ہیں تو ان کے بچے بکثرت مرتے ہیں، عورتیں بانجھ ہو جاتی ہیں، لوگ اپنے حکام کو برا بھلا کہتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے اپنے اعمال کا نتیجہ۔ یہ تین باتیں آج ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ لوگوں کے اولاد نہیں ہوتے، اگر ہوتے تو حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور دوسرا کہ لوگ اپنے حکام کو برا بھلا کہیں گے۔ آج سارے برا بھلا کہتے ہیں، وجہ اپنا اعمال اور اپنے گناہ ہوتے ہیں، اور اس کا بوجھ کسی اور پہ ٹھہراتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کو بدل لیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان کے پاس سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام آیا، خط آیا کہ اماں جان، آپ امت کی ماں ہے، آج اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر نہیں ہے، آپ مجھے کچھ نصیحت کر دے۔ چنانچہ انہوں نے بھی نصیحت کا حق ادا کیا اور لکھا کہ اے بیٹے، اگر آپ لوگوں کی خوشنودی کی خاطر اللہ کا حکم توڑ دو گے
اللہ رب ان کے دلوں کے اندر آپ کے لیے وقتی پیدا کرے گا، آپ کی وقت اور عزت ان کے دلوں سے ختم ہو جائے گا، اور وہ تمہاری بھی عزتی کریں گے۔ اور اگر اللہ کے حکم کو پورا کرو گے اور لوگوں کو ایک طرف، تو اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں آپ کی عظمت کو پیدا کریں گے۔ آج ہم اس بات پہ شرماتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ شریعت و سنت پہ زندگی کو گزارو، جو بھی کچھ کہیں گے یہ دیکھ لو کہ میرا پروردگار اس پہ مجھے کیا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب میرے دوستو، بعض دفعہ انسان کی گناہوں پر اللہ جل شانہ نقص سزا دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے اندر تاخیر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو تاخیر ہے نا، یہ اس سے بھی بڑا سزا ہے کہ بندہ مزید اس گناہوں کے اندر دھنستا ہے، اس کو توبے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب دیکھو، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے تابعی ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ 40 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہو گئی تھی، اور اس 40 سال گناہ کا اثر میں نے 40 سال بعد اپنی زندگی میں اس کو محسوس کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وجہ سے میرے دوستو، گناہوں سے توبہ کریں۔ چنانچہ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس دن بھی میں نے اللہ رب العزت سے مجھ سے کوئی نافرمانی ہو گئی، اللہ کے حکم کے اندر کوئی کمی ہو گئی، اس گناہ کا اثر میں نے اپنی سواری کے اندر بھی دیکھا، اس گناہ کا اثر میں نے اپنے بچوں کے اندر بھی دیکھا، اس گناہ کا اثر میں نے اپنی بیوی کے اندر بھی دیکھا، ہر چیز کے اندر اس گناہ کا اثر میں نے دیکھا۔ آج جو ہم کہتے ہیں نا کہ اولاد نے ناک کے اندر دم کر رکھا ہے، تو یہ ہماری کسی نہ کسی گناہ کا وجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، جب انہوں نے مجھے بلایا، فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اللہ فرماتے میں نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول لیے، حتی اذا فرحوا، حتیٰ کہ وہ خوش ہو گئے، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک میں نے ان کو پکڑ لیا۔ اب میرے دوستو، ہم نافرمانیوں کو نہیں روکتے تو اللہ جل شانہ پھر اس گناہوں کا بدلہ، جس طرح تسبیح کے دانے ٹوٹتے ہیں اور ایک ایک دانہ گرتا ہے، اسی طرح زندگی کے اندر اس کے اثرات آتے رہیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بے چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو موت سے بھی زندگی کے یہ غم اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ مزید بڑھے گی۔ یہ پریشانیاں یہ تب ختم ہو سکتی ہے جب انسان پکی سچی گناہوں سے، اپنی زندگی سے گناہوں سے توبہ کر لے اور نیکوکاری پرہیزگاری والی زندگی کو اپنا لے۔ اب میرے دوستو، یہ اللہ جل شانہ کی کرم نوازی ہے کہ اس پروردگار نے مہلت کا دروازہ کھولا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چاند سے فائدہ اٹھا لے، کچھ پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کے یہ لمحات کہاں پہ ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وجہ سے فرماتے کہ 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ اگر ہم اپنی گناہوں پر توبہ چاہتے ہیں اور یہ چاہتے کہ یہ نیکیوں میں بدل جائے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ پاک ہو جائے، معاف ہو جائے اور یہ نیکیوں میں بدل جائے، تو ہم یہ 3 کام کر لیں۔ پہلا کام کہ دیکھو، رزق بقدر مقدر ہے، رزق یہ بقدر مقدر ہے، جتنا اللہ نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا، اس کو کوئی کم نہیں کر سکتا۔ تو پھر انسان کیوں حرام کا راستہ اختیار کر لیتا ہے؟ انسان ڈاکہ کیوں ڈالتا ہے؟ ملاوٹ کیوں کرتا ہے؟ اور جیب کترا کیوں بن جاتا ہے؟ حرام راستے کو انسان کیوں اپناتا ہے؟ اللہ کے بندے، جب رزق بقدر مقدر ہے، آپ اس کو حرام طریقے سے بڑھا نہیں سکتے۔ اس وجہ سے تقوی، نیکی والا راستہ اختیار کر لو، اللہ رب العزت برکت دے گا۔
اب دیکھو بہت سارے لوگ ہوتے نا جو کماتے تو بہت ہے لیکن وکیل کو فیس دیتے ہیں، ڈاکٹروں کو بہت بہت فیس دیتے ہیں، اسپتالوں میں کتنے لگ جاتے ہیں، مقدموں میں لگ جاتے ہیں، کہاں کہاں پہ اس کے پیسے لگتے ہیں، یہ نکلتا جائے گا۔ اور دیکھو جس کی مال حلال ہوگی اللہ جل شانہ ان کو ان لانجو کنجوں سے اس کو بچا کے رکھے گا، اس کا مال جتنا بھی ہے اللہ رب اس کے لیے کافی کر دے گا۔ اور اگلی بات، عقوبت بقدر معصیت، عقوبت بقدر معصیت، جس قدر انسان گناہ کرے گا اس کا بدلہ بھی اور عذاب بھی بقدر اس کے گناہوں کے ہوگا۔ اب دیکھو بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس بے نماز بندے کو قرار نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو کبھی کاروبار کی وجہ سے پریشان، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان۔ اگلی بات فرماتے ہیں سلوک بقدر مشقت، جتنا انسان مجاہدہ اللہ رب العزت کی محبت کو پانے کے لیے اختیار کرے گا اس قدر اللہ جل شانہ اس کو روحانی ترقی نصیب فرما دے گا، اپنے قرب کے اور اپنی محبت کے منزلیں اس بندے کے لیے آسان کریں گے۔ اب ذرا ذہن کے اندر یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں کو کیسے کم کریں؟ تو دیکھو یہ تمام احادیث اور قرآن کا ایک لب لباؤ اور نچوڑ ہمارے مشائخ نے نکالا ہے، ہمارے علماء صلحاء اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ فرماتے ہیں کہ ایک عمل تو یہ اختیار کر لے کہ ہم استغفار کی کثرت کریں، اور دوسرا عمل صدقہ کا اہتمام اپنا لیں۔ اب دیکھو اللہ فرماتے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب تمہارا پروردگار ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک آپ ان کے درمیان میں ہوں گے، اور جب آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور جب یہ استغفار طلب کرتے رہیں گے اللہ جل شانہ سے، اللہ رب العزت پھر بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے۔ تو یہ قرآنی نسخہ ہے۔ اگلی بات اللہ کے محبوب فرماتے ان الصدقہ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ یہ اللہ جل شانہ کے غضب اور جلال کو بجھا دیتا ہے، جمال میں بدل دیتا ہے۔ تو صدقے کا اہتمام، اور فرماتے وتدفع عن میتۃ السوء، بری موت سے بھی صدقہ انسان کو بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرا انجام اچھا ہو اور میرے گناہ معاف ہو اور اللہ جل شانہ کی ناراضگی مجھ سے ہٹ جائے، اس کو صدقے کا اہتمام کرنا شروع کرنا چاہیے۔ اگلی بات کہ صلہ رحمی، اپنے بہن بھائیوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک شروع کرو، اللہ جل شانہ آپ کے اوپر عذاب کو ٹال دے گا۔ آج ہم سب سے پہلے اپنے بہن بھائیوں سے توڑتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے توڑ دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو کافروں سے توڑو، اللہ کے دشمن کے راستوں کو چھوڑو۔ ہم اللہ والوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارنے والی بات ہے۔ اب میرے دوستو ایک انبیاء کا راستہ ہے، انبیاء کا راستہ یہ کہ اگر ان کی زندگیاں تو معصوم تھی، پاک تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے سامنے معافی والا راستہ اختیار کیا، اور اس کے مقابلے میں شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کا راستہ کہ گناہ کر کے بھی معافی نہیں طلب کرتے، پھر بھی اکڑ اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ شیطان نے تکبر کیا، نافرمانی کی، اب میں معافی کیوں مانگوں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کے مقابلے میں دیکھو حضرت آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، لیکن فوراً ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے مانگا، اے اللہ یہ تو میرے اہل عیال میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے کہ میں آپ کے اہل و عیال کو بچا دوں گا۔ اللہ رب نے فرمایا کہ یہ آپ کے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، یہ اس نے تو غیر کا راستہ اختیار کیا۔ تو دیکھو بیٹا بن کے بھی
اگر پیغمبر کا بیٹا بن کے بھی پیغمبر کے راستے کی نافرمانی کرے گا، اس سے مخالف راستے کو اپنائے گا، تو وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اور بادشاہ بھی اگر اللہ رب العزت کی نافرمانی والے راستے کو اپنائے گا، وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اور ایک بندہ فقیر بن کے بھی پیغمبرانہ راستے کو اپنائے گا، اللہ جل شانہ اس کو ہمیشہ کے لیے عزت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آپ کشتی کے اندر ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ تاکہ اللہ جل شانہ کی عذاب سے اب بچ جائے۔ ونادى نوح ربه فقال رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین۔ اب اپنے بیٹے کو ڈوبتا ہوا دیکھ رہے تو اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا پانی کے اندر ڈوب رہا ہے، اللہ اس کو بچا لے، اور آپ کا وعدہ حق ہے کہ آپ کے اہل و عیال کو میں بچا دوں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کے اہل عیال میں سے نہیں ہے، ان کا عمل اچھا نہیں تھا۔ تو صرف جسمانی تعلق کی وجہ سے انسان نہیں بچ سکتا، بلکہ عمل کو بنانا پڑے گا، گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنا پڑے گا۔ اب میرے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مچھلی کے پیٹ کے اندر ڈالا، وہاں پر اللہ رب العزت کے سامنے مسلسل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پیغمبرانہ راستہ ہے کہ جب بھی خطا ہو جائیں فوراً توبہ تائب اور استغفار کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر یہ استغفار اور تسبیح میں نہ لگتے للبث فی بطنی الی یوم یبعثون، تو قیامت کے دن تک بھی مچھلی کے پیٹ سے نہ نکل سکتا۔ آج میرے دوستو ہمارے لیے دنیا کے حالات یہ مچھلی کے پیٹ کے مانند ہیں، تو اس سے کیسے نکلیں گے؟ تسبیح کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ۔ اس یا سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل ازردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو کی گناہ کی بہت تدبیر، پر تیرے رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے کی تو جہنم میں بہت تدبیر، پھر تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اس وجہ سے میرے دوستو یہ تو اللہ جل شانہ کی رحمت ہے جو ہمیں بچاتا ہے۔ ہم اللہ کے سامنے اسی مجلس میں اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لے، نیکوکاری پرہیزگاری والے زندگی کو اپنانے کا عزم اور ارادہ کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔